آج یہ جو منظر ہم نے دیکھا پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا، جب تحریک انصاف کے دور میں ان کے خلاف یہ پوری کیمپین چل رہی تھی اور ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت اس میں حصہ دار تھا، اس وقت ظاہر ہے کہ لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، لیکن پھر اس کے بعد انایویٹیبل یہ ساری چیزیں لگیں۔ آپ کے اس وقت تاثرات کیا تھے اور آپ کے آج تاثرات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے میں تو اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا اس کیس سے، لیکن گورنمنٹ کا حصہ تھا، اور عمومی جو اندر تاثر تھا وہ یہی تھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایشو تو نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی الیکشن میں ہم جب آئے تو اس سے پہلے کوئی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ رہا۔ بس ایک مسئلہ آیا جس پہ خان صاحب نے، جناب عمران خان صاحب نے اپنی وضاحت بھی دی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے حکومت ہمیں اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے، ہم لیتے ہیں کہ وہ ایک شاید مناسب قدم اس وقت نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے۔ ہم نے تو آج ویلکم کیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی، میں نے خود بھی، کہ ہم کو مبارکباد دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو ریپوٹیشن لے کے آئے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے ہیں، اللہ کرے اللہ ان کو اس میں پورا کرے کہ رول آف لا یہاں پہ قائم ہو، اور صرف قانون کی عملداری نہ ہو بلکہ احساس بھی ہو، احساس تحفظ بھی ہو، نہ صرف بڑے کیسز جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، جو بڑے بڑے کیسز ہیں، بلکہ وہ 50-55 ہزار جو عام سائلین ہیں ان کے بھی کیسز، جو سب سے خاص وہی ہیں ویسے جو سالوں سال سے وہاں ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرا جو سیاسی اسیران ہیں۔ میں کسی اپنے لیڈر کے لیے کوئی فیور نہیں چاہتا اپنے چیف جسٹس یا کسی سے، میں صرف انصاف کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا نہیں صرف عالم اسلام کا بڑا لیڈر اس وقت ایک بالکل بونے قسم کے، بودے قسم کے چارجز میں پولیٹیکل پرزنر کے طور پہ، پرزنر آف کاشس کے طور پہ اس وقت اٹک میں وہ اسیر ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین اس میں جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ وہ بچہ، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بیچارہ زندگی موت کی کشمکش میں، عباد صاحب کا بیٹا، تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ یہ لوگ آئیں باہر اور ان مسائل کا حل نکلے، سارے بیٹھیں ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے، اور یہ صدر ہاؤس میں ہو، سب تمام زعماء آئیں، اسٹیبلشمنٹ بھی آئے، بیٹھیں، فیصلہ کریں، کیونکہ ملک اس مشکل صورتحال میں ہے۔ دیکھیں آپ اور میری تو گزارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جو بندہ 20-25-30 ہزار کا ملازم ہے اور اس پہ 15-20-30 ہزار کے بل آ رہے ہیں، جو کھانے کا خرچہ ہے، جو پینے کا خرچہ ہے، جو دوائیاں ہیں۔ علی بھائی ویسے اب میں آپ کو بات بتاؤں، اب یقین کیجئے کہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوئے، پیٹرول پمپ پہ جب جاتے ہیں نا تو جب 12-13 ہزار روپے کا پیٹرول ڈلتا ہے اور جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے نا تو گھر کے ایک ایک پنکھے، ایک ایک لائٹ کو میں خود چیک کر کے بند کرتا ہوں، اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہوں، اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اور ان کی حالت کرنے میں ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی میں ستی صاحب، میں آپ کو سمپل سی بات، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے کوئی ویڈیو میرے پاس آئی، وہی چھوٹی سی بچی، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ سوشل میڈیا پہ میں نے شیئر کی ہے، آپ بے شک اس کو آپ کے ناظرین دیکھ لیں، کہ کوئی چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، اور کوئی آئی تھنک کوئی ہل ریزورٹ ہے، مری ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی اور جگہ ہے شاید، وہ چھوٹی بچی بارش میں بیٹھ کے کچھ بیچ رہی ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہم نے اپنے ملک کی حالت جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس میں سب ریسپانسبل ہیں۔ تو کیا اس وقت اس چیز کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے اناؤں کی جنگ میں مبتلا ہوں اور اس کو اندر نہیں آنے دینا، اس کو کھیلنے نہیں دینا، اس کو باہر کرنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم بند کمروں کے فیصلے اور نہیں چلیں گے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ آل ان آل ہے۔ ریاست آپ کی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے، 3 بار کے وزیر اعظم، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فیوریبل ماحول، اور وہ آنا چاہتے ہیں 31 اکتوبر کو، آئی تھنک ہی شوڈ کم، سب ان کو ویلکم کریں بالکل، لیکن وہ آئیں اور فیس کریں، اسی طرح فیس کریں جس طرح عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں بغیر کچھ کیے۔ اس آدمی کا 1 روپیہ ملک سے باہر نہیں ہے، 5 روپے اس نے ملک سے باہر بھیجے نہیں ہیں، بلکہ باہر سے دے کے آیا ہے، ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے باوجود اس کو ان چارجز میں، اور سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن وزیر اعظم ہے اور اگلے دن اس پہ 200 پرچے ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی اس ملک میں یہ ماننے کے لیے تیار ہے
کیا کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان صاحب یا دہشت گرد ہیں یا وہ غدار ہیں یا وہ کرپٹ ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا اس لاجک کو، لیکن صرف ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ون سٹیپ بیک کر کے بیٹھیں، اس مسئلے کو نکالیں. دیکھیں کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی شخص کر سکتا ہے، نہ کوئی ایک جماعت کر سکتی، نہ کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب بیٹھیں. ہم سب آپس میں بھائی ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ بات کرتے ہیں، اس ملک کی خدمت پہ جو ہے اس پہ کم از کم ایک نقطے پہ تو بیٹھیں کہ یار اس ملک کو اس وقت آگے لے کے جانا ہے. عام آدمی کا سوچیں جس کی زندگی علی محمد خان مشکل میں ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی جس شخص کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو ایک تو احتیاط بھی اتنی کرنی چاہیے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو ادا بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس پر اس کا حساب بھی ہوگا. مطلب جتنی کڑی ذمہ داری اتنا زیادہ احتساب یا حساب. اب یہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ ہوا، تو ایک شخص جو کہ الٹیمیٹ باس ہوتا ہے اور شخص جو اس چیز کا پرچار کرتا ہے کہ آئی ایم دا باس اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے، اس کے بعد پھر ادھر ادھر سے آئی گئی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت سربراہ کے طور پر وہاں پر موجود ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ کیسز اور یہ ساری چیزیں 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی جیل سے ہو کے آ چکے ہیں اور بڑا مشکل آئی ایم شور کے وقت آپ کا رہا. اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو نہ دکھایا، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی اللہ نے گزار دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایسے واقعات پاکستان میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. تو جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک ایک ایسا ملک ہے جو 24-25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، اور اس میں ہماری دشمن جو بے شمار ہیں اس کی اس ملک پہ نظر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک اندر سے جو ہے یہ مشکلات کا شکار ہو. اس کی فالٹ لائنز پہ وہ کام کرتے ہیں، سنی شیعہ پہ وہ کام کرتے ہیں، پشتون پنجابی پہ اور بلوچ یا سندھی پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، سیکٹریزم پہ کام کرتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک کو ویک کرنا ہے تو اس کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ اس کو ہٹ کریں گے تو ملک ویک ہوگا، وہ ہے ہماری آرم فورسز. اور اس کا تو برملا اظہار عمران خان صاحب نے بارہا کیا ہے کہ ہمارے ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہماری فورسز کو مضبوط کرنا ہے. تو دیکھیں جب دونوں طرف ایک ہی سوچ ہے، عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ اس ملک کی فوج کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، پھر وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں. دوسری طرف بھی لوگ ملک کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں بارڈر پہ. اس وقت بھی مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، روز جنازے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا حمداللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کی جان، اللہ کا کرم ہے بچے. جی. تو جب ہم سب ایک سوچ کے وہ متحمل ہیں کہ بھئی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے ملک کے اداروں کا بھی تحفظ ضروری ہے، حساس جگہوں کا بھی تحفظ ضروری ہے. اچھا علی محمد صاحب، آپ نے سوچ کے حوالے سے بات کی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے.